ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ شمشاد بھٹ نے ایک نظر سامنے چلتی فلم پر ڈالی جو شاید اپنے ہاف ٹائم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے بات پوری کرنے کے لیے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بختربند گاڑیوں کے گشت کے معمولات پر نظر رکھنے کی ہماری ڈیوٹیاں لگائیں، جبکہ بازوکا کی رونمائی والی اس پہلی ہی ملاقات میں ہم طے کر چکے تھے کہ صرف تنہا گشت کرنے والی بختربند گاڑی نشانہ بنائی جائے گی تاکہ دو بختربند گاڑیوں پر بیک وقت حملے کی صورت میں ہم ایک بختربند گاڑی کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بچ جانے والی بختربند گاڑی اپنی ہلاکت خیز مشین گن سے ہمیں بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نے کہا بہت مناسب حکمت عملی ہے، انہیں باری باری نشانہ بنانے میں ہی عقل مندی تھی، پھر تم اور تمہارے ساتھی ایسا مناسب موقع تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کیا؟ شمشاد بھٹ نے ہاں میں گردن ہلا کر کہا۔ ہم نے مسلسل ریکی کر کے پتہ لگایا کہ ہر ہفتے کی رات اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر ارجن رائے ایک بختربند گاڑی میں آفیسرز کلب میں رت جگہ کے لیے جاتا ہے۔ اس وقت دو جیپوں میں 7-8 مسلح فوجی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ خبر ہمیں ملی تو ہم پرجوش ہو گئے کہ بختربند گاڑی تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیشن کمانڈر کا بھی کام تمام کر دیں گے، مگر فاروق بھائی نے یہ کہہ کر ہمارے جوش و خروش بھرے ارادوں پر پانی پھیر دیا کہ اسٹیشن کمانڈر ارجن رائے کا خاتمہ بلا شبہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، مگر ہمارا اصل ہدف اس وقت کم از کم ایک بختربند گاڑی سے پیچھا چھڑانا ہے۔ فی الحال دونوں ہدف ایک ساتھ کرنے کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے سوالیہ نظروں سے شمشاد بھٹ کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا ہم نے بھی فاروق بھائی سے کافی بحث کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، جب تک اسٹیشن کمانڈر اس بختربند گاڑی میں ہوگا اس کی حفاظت پر معمور فوجی عملہ بھی انتہائی چوکس ہوگا، اور بختربند گاڑی میں مشین گن چلانے والے فوجی کی انگلی بھی مسلسل لبلبی پر ہوگی۔ ادھر بختربند گاڑی کا ڈرائیور بھی اسے سرپٹ دوڑانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے میں ہم اس بختربند گاڑی کو بازوکا سے اڑانے کی کوشش کریں گے تو اول تو نشانہ خطا ہونے کا قوی امکان ہوگا، جبکہ بختربند گاڑی کی حفاظت کے لیے ساتھ چلتی جیپوں میں سوار اور مشین گن چلانے پر تعینات فوجی کو بھی ہمیں نشانہ بنانے کا موقع مل جائے گا۔ شمشاد بھٹ نے ٹھہر کر میرا خیال جاننے کے لیے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں فاروق بھائی کی جگہ خود کو رکھ کر سوچوں تو ان کا موقف بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ آپ لوگ ایک بھی ٹینک شکن راکٹ ضائع ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ اپنے ساتھی مجاہدوں کے جانی نقصان سے ہر ممکن بچنا بھی فاروق بھائی کی اولین ترجیح تھا۔ انہوں نے یقیناً کوئی لاہ عمل سوچ رکھا ہوگا جس کے ذریعے ان کا چلایا ہوا راکٹ یقینی طور پر بختربند گاڑی تباہ کر دے اور کسی ساتھی کی جان جانے کا صدمہ بھی نہ جھیلنا پڑے۔ شمشاد بھٹ نے پرجوش لہجے میں کہا تم بالکل ٹھیک سمجھے بھیا۔ انہوں نے متبادل منصوبہ ہمارے سامنے رکھا جو ہم سب کو پسند آیا۔ پھر ہم نے نہ صرف وہ بختربند گاڑیاں تباہ کر دیں بلکہ ہمارے کسی ساتھی کا بال بھی بیگا نہ ہوا۔ میں نے یہ سن کر پرجوش لہجے میں کہا کمال ہے، یہ کارنامہ تم نے کیسے سر انجام دیا؟ شمشاد بھٹ نے مسکراتے ہوئے کہا فاروق بھائی کی ہدایت پر ہم نے اگلے ہفتے مزید باریک بینی سے اسٹیشن کمانڈر کے آفیسرز کلب جانے کے معمول کا جائزہ لیا، اور پھر نئی معلومات کی روشنی میں فاروق بھائی نے بختربند گاڑی تباہ کرنے کا نیا منصوبہ بنایا۔ اگلے ہفتے کی رات بریگیڈیئر ارجن رائے معمول کے مطابق مسلح فوجیوں سے لدی دو جیپوں کی حفاظت میں بخیریت آفیسرز کلب پہنچ گیا۔ اس کے وہاں پہنچنے کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد کلب کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پر کوئی آدھا میل کے فاصلے سے زبردست فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، جس پر آفیسرز کلب پر تعینات فوجیوں اور بریگیڈیئر ارجن رائے کے گارڈ نے اس سمت میں اندھا دھند فائرنگ کی، مگر فاصلے سے کی جانے والی فائرنگ وقفے سے جاری رہی۔ شمشاد بھٹ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، اس دوران میں آفیسرز کلب کے عقب کی طرف پہرا دینے والے فوجی بھی اپنے ساتھیوں کو کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں مدد دینے کے لیے کلب کے سامنے والے حصے کی طرف آ گئے۔ تبھی کلب کی فضا ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ اسٹیشن کمانڈر سمیت کلب میں موجود مہمان اور گارڈز وغیرہ عقبی احاطے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کھڑی بختربند گاڑی کے پرخچے اڑ چکے ہیں اور وہ بھڑ بھڑ جل رہی ہے۔ اس کا ڈرائیور بھی اس کے اندر سویا ہوا تھا، وہ بھی بختربند گاڑی کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو گیا۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے بے ساختہ ستائش بھرے لہجے میں کہا واہ شمشاد بھیا، یہ تو سچ مچ کمال کر دیا آپ لوگوں نے، یعنی فاروق بھائی کا بنایا منصوبہ 100% کامیاب رہا۔ شمشاد بھٹ نے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا
उस वक्त मैं फारूक भाई के साथ ही था। हम बजूका समेत एक ही जीप में वहां पहुंचे थे और ऑफिसर्स क्लब से कोई 1.25 मील के फासले पर दरख्तों के नीचे फैले तारीकी में छुपे हुए थे। क्लब के सामने वाली सड़क पर आगे फायरिंग शुरू होने के कुछ देर के बाद मैंने जीप स्टार्ट की और मंजिल की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने जीप क्लब के अकब से गुजरने वाली सड़क पर खारदार तारों वाले अहाते की दीवार के ऐन साथ मिलाकर लगा दी। कुछ देर मजीद इंतजार के बाद हमने जीप की छत पर चढ़कर एहतियात से जायजा लिया तो पता चला कि फारूक भाई के अंदाजे के ऐन मुताबिक अकबी अहाते वाले गार्ड भी मरकजी गेट की तरफ जा चुके थे। मैंने एक बार खुलकर उस मंसूबे की दाद दी। शमशाद ने मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, पूरी तरह मुतमईन होने के बाद फारूक भाई जीप से 2 जुड़वा पाइपों की शक्ल में रखी बजूका गन निकाल लाए और 2 छोटे फौलादी पाइपों को जोड़कर एक बड़े पाइप की शक्ल दे दी। फिर उन्होंने कोई 1-1 फुट के 2 प्लास्टिक के गोल खोलों में से एक का ढक्कन खोलकर उसमें से लंबूतरा सा रॉकेट निकाला और फिर मुझे गोल सेफ्टी पिन हटाने का तरीका समझाते हुए वो रॉकेट मुझी से पाइप के पिछले खुले हिस्से में डलवाया और फिर एक कल खींचकर रॉकेट फायर करने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा, वाह, उन्होंने तो मुहिम के दरमियान ही तुम्हें लगभग पूरी तरह बजूका चलाना सिखा दिया। शमशाद भट्ट ने एक बार फिर हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, वैसे ज्यादातर बातें तो वो अपने गार में ही हमें समझा चुके थे, मगर असल रॉकेट फायर होते देखने का तजुर्बा बहुत सनसनीखेज था। उन्होंने निहायत तवज्जो से एक आंख की दूरबीन नुमा शिस्त से दाईं आंख जोड़ी और फिर मुझसे निशाना दुरुस्त लगने की दुआ की तलकीन करते हुए अल्लाह का नाम लेकर लबलबी दबा दी। एक अच्छा खासा जोर का धमाका हुआ और रॉकेट एक जन्नाटे से बजूका की नाल से निकला और बर्क रफ्तारी से कोई 60-70 गज दूर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ा। अगले ही सानिये में रॉकेट तबाहकुन कुव्वत से बख्तरबंद गाड़ी के पहलू से टकराया और उसकी मोटी फौलादी चादर में घुसकर एक धमाके से फट गया। उसके साथ ही बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो गई और उसमें आग भड़क उठी। मैंने जोश से बेकाबू होकर कहा, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया भाई। ऐसा कमाल वाकई फारूक भाई जैसी हस्ती ही दिखा सकती है, यानी बगैर किसी की जिंदगी जाने या गिरफ्तारी का खतरा मोल लिए बगैर इतनी आसानी से इतना बड़ा मकसद हासिल कर लिया। ये तो वाकई मंसूबा साजी की मेराज है। फिर मुझे याद आ गया कि शमशाद भट्ट के मुताबिक यही फारूक अहमद कई माह से काबिज भारतीय फौज के कब्जे में कैदोबंद की सऊबतें भुगत रहे हैं। लिहाजा मैंने कदरे धीमे लहजे में कहा, फिर क्या हुआ भैया? शमशाद भट्ट ने उसी पुरजोश लहजे में कहा, बस फिर क्या हुआ? जब तक ब्रिगेडियर अर्जुन राय और बाकी शैतानों को हमारी इस कार्रवाई की पूरी तरह समझ आती, हम वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। मैंने जीप एक महफूज ठिकाने पर खड़ी करके फारूक भाई को अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर उनके घर से आधा फरलांग के फासले पर छोड़ाया। मैंने फारूक अहमद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल फिलहाल मुलतवी करते हुए पूछा। इस कामयाब कार्रवाई ने तो काबिज भारतीय फौज को हकीकी मानों में हिलाकर रख दिया होगा। शमशाद भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बस पूछे मत, यूं समझे कि उनकी मैया ही मर गई थी। मुझे यकीन है हमारी इस कार्रवाई की धमक वजारत दिफा के सदर दफ्तर तक पहुंची थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते ब्रिगेडियर अर्जुन राय का तबादला करके 1948 की कश्मीर की जंग में वीर चक्र अवार्ड पाने वाले ब्रिगेडियर तीरथ सिंह ओबरॉय को बांडीपुरा का स्टेशन कमांडर बनाकर भेज दिया गया। मगर उस तीसमार खान की तायुनाती के बावजूद हमारे खिलाफ काबिज भारतीय फौज की कार्रवाइयों में पहले जैसा जोर न रहा था। यूं समझो कि जंगलों और पहाड़ी सड़कों पर दंदनाती फिरने वाली बख्तरबंद गाड़ियों जैसे तबाहकुन हथियारों की जोड़ी क्या टूटी, यूं लगा जैसे साथ ही उनकी हिम्मत भी टूट गई। अब वो बच रहने वाली बख्तरबंद गाड़ी सिर्फ किसी खास और खतरनाक जंगी ऑपरेशन के लिए ही छावनी से बाहर निकालते। मेरा सबर जवाब दे रहा था, लिहाजा मैंने उसके खामोश होते ही पूछा, अगर ये कामयाबी इतनी बड़ी और तबाहकुन थी तो फिर तुम्हारे जख्मी होने और फारूक भाई की गिरफ्तारी का वाकया कैसे रूनुमा हुआ? तुमने बताया कि इस मौके पर तुम्हारे 4 साथी मुजाहिद भी शहीद हो गए थे। मेरी बात सुनकर शमशाद भट्ट ने हाँ में सर हिलाया और फिर अफसरदा और संजीदा से लहजे में कहा, ये नया स्टेशन कमांडर यानी ब्रिगेडियर तीरथ सिंह ओबरॉय हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा मक्कार मंसूबा साज निकला। उसने कश्मीर से साबिका वाकफियत की बुनियाद पर आते ही भांप लिया था कि छापामार कार्रवाई के बाद दुश्वार गुजार पहाड़ों में पोशीदा हो जाने की सहूलत और मकामी आबादी की मुकम्मल हिमायत की वजह से हमें ताकत के जोर पर शिकस्त देना बहुत कठिन है। लिहाजा उसने हमारे खिलाफ बराह रास्त कार्रवाइयां कम कर दी, मगर हमारा मुकम्मल कलाकमा करने का एक ज्यादा मोहलक मगर तवील मंसूबा बना लिया, जिसका इब्तिदाई मरहला हमारे बारे में मालूमात इकट्ठी करना था। मैं वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था कि अब उसके लहजे में मायूसी बल्कि शिकस्त खूर्दनी की झलक दर आई है। मैंने मुदाखलत करके उसकी तवज्जो भटकाने की कोशिश नहीं की।
وہ بولا اسے ہمارے علاقے میں پائی جانے والی بے پناہ غربت اور افلاس اور روزگار کی کمی کا بھی بخوبی علم تھا۔ وہ گھاگ شخص جانتا تھا کہ کوئی اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتا اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر اخلاقی، سماجی، حتیٰ کہ مذہبی قدر فراموش کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے ہمارے ہی علاقے میں مخبر بھرتی کرنا شروع کیے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی اچھی خاصی فوج تیار کر لی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی، بولا ہم اپنے لوگوں میں گہری جڑیں رکھتے تھے، اس لیے ہمیں اس پیش رفت کا بخوبی علم تھا، مگر اس حربے کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ بس جو ہمارے بس میں تھا وہی کیا، یعنی کہ ہم مزید احتیاط سے کام لینے لگے، نئے ساتھیوں کی شمولیت کا سلسلہ روک دیا اور اجلاسوں کی تعداد انتہائی محدود کر دی، بلکہ شہر میں اجلاسوں سے تو مکمل گریز کرنے لگے۔ اب ہم نے طے کیا کہ کسی بھی اجلاس میں زیادہ سے زیادہ 8-10 مرکزی افراد شریک ہوں گے اور وہی طے پانے والا منصوبہ یا حکمت عملی اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں گے۔ شمشاد بھٹ اب مزید سنجیدہ بلکہ رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بولا مگر ہماری ساری احتیاط بیکار ثابت ہوئی۔ ہم نے بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کی رشوت وانیوں کے خلاف ایک اجلاس میں طے کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کسی سازش میں کامیاب ہو سکے، ہمیں اس خبیث شخص کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ ہم اس نقطے پر متفق ہوئے کہ نہایت احتیاط سے اسٹیشن کمانڈر کے معاملات کی ریکی کی جائے اور پھر مناسب ترین موقع بھانپ کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی تھی کہ فاروق بھائی نے جانی نقصان سے ہر قیمت پر بچنے کی حکمت عملی بھی وقتی طور پر نظر انداز کرنے کی تجویز قبول کر لی۔ اس نے اپنی طویل داستان پر میرا رد عمل جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، صورتحال تو واقعی اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ سر دھڑ کی بازی لگائے بغیر مقصد حاصل کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شمشاد بھٹ نے کہا، فاروق بھائی نے ہم میں سے 3 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ الگ الگ روپ میں الگ الگ اوقات میں بریگیڈیئر تیرتھ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ میں نے اصرار کر کے اپنی بھی ڈیوٹی لگوا لی۔ البتہ مجھے فاروق بھائی کی شرط قبول کرنا پڑی کہ میں نگرانی کی دھن میں اسٹیشن کمانڈر کے اتنے قریب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا کہ شک کی زد میں آ جاؤں، کیونکہ میرا قابض بھارتی فوج کی گرفت میں آنا بانڈی پورہ میں ہماری سرگرمیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔